ابو ابرار، مفتی ابو ابرار. مفتی صاحب، یا اللہ خیرت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. جی حکم کریں. فضل لیاری صاحب، یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی الحمدللہ آپ میدان میں آ گئے ہیں جی، تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو دین ہے تشیع کا، مذہب شیعہ ہے، جس میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، زنجیر زنی ہے، کم زنی ہے، اور یہ مخصوص رسومات ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دین اترا تھا ان کا خلاصہ تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے کیا اتارا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نہیں دیکھتے کہ ایسا کچھ ہو. ابھی یہ سارے خرافات، یہ ساری چیزیں ابھی تو اس کو جو ہے نا کس نے کہا خرافہ ہے بھائی؟ پہلی بات ہے بھائی، آپ جو ہے پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے پھر فروع پہ، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے. اصول کیا ہے؟ عقیدہ ہے. ہمارا اور آپ کے درمیان جو سب سے بنیادی اختلاف ہے وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایت اور ان کی جانشینی پر ہے کہ ان کے بعد مسلمین کا امام کون ہے، مسلمین کا قائد کون ہے. آپ کہتے ہو کہ ابو بکر ہے، ہم کہتے ہیں ابو بکر نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد تعین کیا تھا اپنے نص کے ساتھ اپنے بھائی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور دین ہم نے ان سے لینا. اگر ہم یہ بات طے کریں نا کہ دین کن سے لینا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ صحابہ سے لینا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسے افراد بھی تھے جس پیغمبر جیسا ہی معصوم، پیغمبر جیسا ہی اللہ کی جانب سے حجت موجود تھا. اگر ایک بات طے ہو جائے تو پھر واضح بات ہے کہ فروعات خود بہت حل ہو جائیں گے. پھر آپ اپنی حدیث میں دکھاؤ کہ ابو بکر نے کہا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، پھر ہم بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے. پھر آپ دکھاؤ کہ عثمان نے کہا کہ بھئی وضو میں پیر دھو لو، پھر ہم بھی پیر دھو لیں گے وضو میں. پھر فروعات میں سب سلسلہ ختم ہو جائے. پہلی بات یہ ہے، اصولی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ غم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں اس میں اظہار بے قراری کرنا، انسان اگر ایک غم میں بے قرار ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. تو پہلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس شیعہ مصادر میں احادیث بہت ہیں اہل بیت علیہم السلام سے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے غم میں بالخصوص اور اہل بیت علیہم السلام کے غموں میں جزا کا اظہار کرو. جزا یعنی بے قراری کا اظہار کرو، صرف یہ نہیں کہ چیخ کے رو لو. علی صاحب، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس پر جو ہے نا کوئی جزا فضا نہیں ہے. حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا کی دیا. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا. ابھی آپ دیکھیں نا یہ کیسا دین ہے، کیا آپ لوگ اس کو کیسے پیش کریں گے؟ مطلب آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ جزا. آپ پہلی بات یہ کہ جزا کا حکم ہے، جزا کا حکم ہے، جزا بخود بعنوان جزا حکم ہے شیعہ مذہب میں، ٹھیک ہے نا؟ انفرادی تو ہوگا نا، مذہبی طور پر بازاروں میں نکلنا، شور مچانا، قمیص نکالنا، یہ سارے یہ کیا ہے؟ ہاں یہ الگ سوال ہے. یہ سال کے مختلف مراحل ہیں. پہلے نہیں آپ دیکھیں، آپ جو ہے نا بتا سکتے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جس کو اللہ کے رسول پر اتارا گیا تھا، وہی دین ہے، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ دو مختلف باتیں ہیں میرے عزیز بھائی. آپ ترتیب سے سوال کریں. ہم پہلے جزا کو ثابت کریں کہ جزا ہوتی کیا چیز ہے، کہ جزا ظاہر کرنا جائز ہے. اگر جزا دیکھو علی صاحب، ہمارا سوال آپ کو سمجھ گیا نا؟ آپ تو 4-5 سوال کیا ابھی تک آپ نے. بھائی ایک منٹ علی صاحب، ہم کہتے ہیں کہ جو تشیع کا دین ہے یہ وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ نے اتارا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا تو یہ نہیں ہے تو اچھا میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو کہ دین کس کا ہے. میں دکھاؤں حدیث آپ کو؟ ہاں دکھائیں. پھر آپ میری بات کو پھر میں ہم نکل جائیں گے نا. پھر یہ دوسرا سوال ہے بھیا، آپ نے جزا وہ چھوڑ دیا ماتم. دیکھیں عزیزو، ایک تو انہوں نے مفتی صاحب نے دیکھو نہیں میں نے مفتی صاحب نے دیکھو مفتی صاحب اب آپ بات کرنے دو. مفتی صاحب بات کرنے دو. مجھے نکال رہے ہیں موضوع سے. مفتی صاحب جی آپ نے پہلے ہی بات جو سوال کیا ہے ماتم کے حوالے سے، سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں اور بازاروں میں آ کر زنجیر زنی کرتے ہیں. پوری دین پر مجھے اعتراض ہے علی صاحب، پوری دین پر اعتراض ہے. اچھی بات ہے، مثالیں دی ہے نا. اچھا پھر انہوں نے یہ بات اپنا سوال چینج کیا. آپ کہتے ہیں پوری دین کا ثابت کرو کہ پورا دین اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ پورا دین کس سے ہے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. پھر آپ جو ہے تسلی سے 4-5 منٹ میری باتیں سن لیں، پھر آپ نے جواب دینا تو جواب دے دو، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل جو نزاع ہے، دیکھیں عزیزو، ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ اختلاف تو ہے، تمام مسائل پہ اختلاف ہے. توحید میں ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہے، رسالت میں ان کے ساتھ اختلاف ہے،
قرآن مجید کے تعویل میں، قرآن مجید کے تنزیل میں ان کے ساتھ اختلاف ہے، اور اسی طرح فروعات میں، سب فروعات میں، نماز میں، روزے میں، اور اذان میں، نکاح میں، طلاق میں ان کے ساتھ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دین آپ لوگوں کی جو ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ جو اختلافات ہے اس کا اساس یہ خود بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، اس وجہ سے ہے کہ شیعہ جو ہے صحابہ کی احادیث نہیں مانتے، صحابہ کو فالو نہیں کرتے، صحابہ کی وہ سب صحابہ کی ایسے آنکھ بند کر کے تعدیل نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ صحابہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں، اگر کوئی ان میں سے اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر کوئی صحابہ میں سے برا ہے تو برا ہے۔ اس طرح نہیں کہ صحابہ جو ہے وہ سب کے سب اچھے ہیں، عدول ہیں۔ اور ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اتھارٹی ہے، جو گائیڈ ہیں، جو قائد ہیں، جو پیشوا ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام۔ اچھا، اب ان میں سے یہ واقعاً شیعہ دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے یا کسی اور جانب سے ہے؟ میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں ان کی اپنی کتب سے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی جانب سے ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 2003 میں، اور یہ صفحہ نمبر 941 ہے۔ یہ حدیث ہے 1847۔ حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، جو اللہ کی جانب سے جو میں دین لے کے آؤں، جو ہدایت لے کے آؤں، وہ میری اس دین پہ نہیں ہوں گے۔ ولا یستنون بسنتی، اور نہ وہ میرے سنت پہ ہوں گے۔ وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، اور ان خلفاء میں، ان ائمہ میں جو میرے بعد آئیں گے، ایسے مرد ہوں گے، ایسے افراد ہوں گے کہ ان کا ظاہر انسان ہوگا لیکن ان کا روح جو ہے شیطان کی روح، یعنی شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ صحیح ترجمہ کیا میں نے علامہ صاحب؟ مفتی صاحب غلط ترجمہ کیا؟ ترجمہ صحیح کیا لیکن تعین کرنے میں غلط پھر کر رہے ہو نا۔ ابھی تعین بھی کریں گے، ڈنڈی مارتے ہو۔ ہم قرآن و سنت سے تعین کریں گے کہ کون ہے، قرآن و سنت سے تعین کریں گے کون ہے۔ تو یہ ایسے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اچھا، تو یہ کون ہے عزیزو؟ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے، جو اس طرح کے لوگ ہوں گے، یہ کون ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الموسوعہ مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، جز نمبر 22، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 332 میں، حدیث نمبر 14441، عن جابر ابن عبداللہ، جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کعب ابن عجرہ اس کا نام تھا، اس سے فرمایا اعاذک اللہ من عمارت السفہاء۔ سفیہ بولتے ہیں احمق کو، بیوقوف کو، بیوقوفوں کی عمارت سے، ان کی خلافت سے، ان کی امامت سے، ان کی بادشاہت سے اللہ آپ کو بچائے۔ قال وما عمارت السفہاء، اس نے پوچھا سفہاء کی عمارت، احمقوں کی، نادانوں کی عمارت کیا ہے؟ فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدای، میرے بعد وہ ایسے امیر ہوں گے، ایسے خلیفے ہوں گے، اب کے ایسے بادشاہ ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔ ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے، نہ میری ہدایت پہ نہ میری سنت پر۔ فمن صدقهم بکذبهم وعانهم على ظلمهم فاولئک لیسوا منی، جو یہ خلفاء جھوٹ بولیں گے، اگر کوئی ان کی تصدیق کرے، یہ جب ظلم کریں گے، کوئی ان کی اعانت کرے، کوئی ان کی معاونت کرے، تو وہ میری امتی نہیں ہے۔ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اور میں ان کا نبی نہیں ہوں۔ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِ، اور میں ان کا شفاعت بھی نہیں کروں گا، حوض کوثر پہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، اور جو لوگ ان کی اعانت نہ کریں، ان کی تصدیق نہ کریں، ان خلفاء سے دشمنی رکھیں، وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِ، میں ان کا نبی ہوں، وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا، وہ جنتی ہوں گے۔ اچھا، یہ حدیث حاشیہ نمبر 4 آپ نے فرمایا، علی عرضی آپ نے بات بہت لمبی کر دی آپ نے۔ نہیں ابھی نہیں کیا، میں نے 5 منٹ وقت مانگا۔ دیکھو مجھے موقع دو نا۔ اسناد قوی علی شرط مسلم، اسناد اس کی صحیح ہے بشرط مسلم۔ اب میرے محترم ناظرین، یہ کون ہے؟ دیکھو نا، میں ابھی نہیں، ابھی آپ خاموش ہیں، ابھی تو میں نے ایک جنرل بات بتائی ہے نا۔ اب ڈر لگا آپ کو کہ میں اب ثابت کروں گا کہ کون خلفاء کون ہے؟ نہیں ایسے نہیں کی بات نہیں ہے نا۔ تو پھر سنو، ڈر نہیں ہے تو تسلی کرو گے اس کا۔ ہاں، میں تعین کروں قرآن و سنت سے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پر میں 2 حدیث میں نے آپ کو دکھائی۔ پہلی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد خلیفے آئیں گے، امراء آئیں گے،
جو نہ ان کے دین پہ ہیں، نہ ان کی سنت پہ ہیں، نہ ان کی ہدایت پہ ہیں، وہ کافر ہیں در حقیقت. شیطان ہے، کیونکہ شیطان کافر ہوتا ہے. شیطان ہے جو انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ صفی ہوں گے، امارت صفحاء ہوں گے، اور یہ نہ میری ہدایت پہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے ان کی تکذیب کرنی ہے، ان کی تصدیق نہیں کرنی، اور جو ان کی تصدیق کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہے، میں ان کا نبی نہیں ہوں. یہ سب بتا دیا. اچھا، تو ان کی علامت کیا ہے؟ علامت ان کی یہ ہے، ان خلفاء کی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے اور صحابہ کے دور میں ہوں گے، کیونکہ صحابہ سے فرمایا نا، کعب ابن عجرہ سے کہا ان کی زندگی میں یہ لوگ آئیں گے. اچھا، یہ کون ہے عزیزوں؟ سورہ حجرات. سورہ حجرات قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن نے جس کو سفیہ بولا ہے، قرآن نے جس کو سفیہ بولا ہے، اگر اس کو امارت مل جائے تو یہ امارت الصفحاء وہی ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کے سامنے آواز بلند کر کے بدتمیزی کر کے، او کمرے کے باہر سے، گھر کے باہر سے، او فلانی باہر آ جاؤ، یہ لا یعقلون، یہ سفیہ ہیں، یہ احمق، ان کی عقل نہیں ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، آیت کا ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ آیت، اس کا مصداق کون ہے؟ کون تھے یہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی اور ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئے ہیں؟ میں ایک حدیث آپ کو بخاری سے دکھاؤں گا، ایک حدیث آپ کو سنن نسائی سے بھی دکھاؤں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون. آپ تو اتنی لمبی بات کرتے ہو، پھر میں ختم. دو حدیث آپ کو دکھاؤں گا، ختم بات. یہ کتاب ہے صحیح بخاری. ملاحظہ فرمائیے، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 884 میں کتاب التفسیر ہے، تفسیر سورہ حجرات ہے، اسی آیہ کی تفسیر ہے. باب کون سا ہے؟ باب ہے باب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. باب یہی ہے، تفسیر اس آیت کی تفسیر کی ہے. کس نے؟ بخاری نے. کیسے تفسیر کی ہے؟ اجتہاد کے ساتھ نہیں، حدیث کے ساتھ. حدیث کون سی ہے؟ اچھا، عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں، قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بنی تمیم کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ابو بکر نے کہا امر القعقاع ابن معبد. ابو بکر نے کہا کہ ان پہ واجب ضروری ہے کہ آپ یا نبی ان پہ کس کو؟ قعقاع ابن معبد کو ان پہ امیر بنا دیں. وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس. عمر نے کہا جی نہیں، اس طرح نہیں ہے، آپ فلانے ایک دوسرا آدمی اقرع ابن حابس کو اس کو امیر بنا دیں. ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر ما اردت الا خلافی. ابو بکر نے کہا کہ آپ کی کیا جرأت، میرا کیوں مخالفت کرتے؟ عمر سے کہا. عمر نے کہا ما اردت خلافک. عمر نے کہا کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا بھائی. فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما. ان دونوں نے آپس میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، ان کے مہمان آئے تو وہاں پہ ان دونوں نے جھگڑا شروع کیا. تو میں آواز بلند کی، ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. تو آیہ نازل ہوئی ہے، فنزل فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 6 تک یہاں پہ نازل ہوئی ہے سورہ حجرات کی. آیہ نمبر 1 جو ہے کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. وہ آیہ نمبر 6 کون سی ہے؟ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. انہی آیات کے درمیان میں سے یہ آیت ہے. کون سی آیت؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. انہی آیات کے بیچ میں یہی آیت ہے جس اس فصل کا عنوان ہے بخاری میں، کہ یہ بھی اسی آیت کی یہ آیت بھی اسی ذیل میں نازل ہوئی. اچھا، اب میرے محترم ناظرین، ابھی اس کا کیا تعلق ابھی پتہ چل جائے گا نا، ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا، ابھی میں واضح کر دوں گا. یہ کتاب ہے سنن الکبریٰ. مجھے پتہ چل رہا ہے نا، السنن الکبریٰ للنسائی. اچھا، دوسروں کو نہیں پتہ چلا نا، مجھے بات کرنے دیں. میں نے کہا 2 حدیث نقل کروں گا، ایک بخاری ایک سنن نسائی کی. اب تم سنو، سنن کبریٰ نسائی جز نمبر 5 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 401. وہی سند ہے جو بخاری کی سند ہے، وہی سند کے ساتھ نسائی بھی اس کو نقل کرتا ہے کہ وہی جھگڑا ہوا ابو بکر عمر کے درمیان، تو حتی ارتفعت اصواتهما، دونوں نے آوازیں بلند کی، وہاں پہ بدتمیزی کیا. فنزلت فی ذلک، اس میں نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیات، یہاں تک کہ یہ آیت بھی ختم ہو گئی، ولو انہم صبروا. اچھا، تو یہاں پہ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ بیوقوف کون ہے. بیوقوف کون ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ بخاری میں اور بھی بہت سارے کتب میں. یا ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی، لا یعقلون، عقل نہیں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو ظالم خلیفے آئیں گے، جو میری سنت پہ نہیں ہے، میری ہدایت پہ نہیں ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صفی ہیں.
صفی ہیں. سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. یہ صفی ہیں. تو قرآن مجید نے ان کو ہمیں پتہ چلا کہ صفی کون ہے, صحابہ میں صفی کون ہے, اور صحابہ میں سے جو صفی ان کو جس کو حکومت ملی وہ کون ہے. الحمدللہ رب العالمین. یا اب آپ صاحب جواب دے دو کہ وہی خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہے, جو سنت پہ نہیں ہے, جو خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہے, جو سنت پہ نہیں, جن کی عمارت صفحاء کی عمارت ہے, جو انسان کی صورت میں, وہ شیطان انسان کی صورت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, میں گالی نہیں دے رہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ خلفاء کون ہیں وہ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا. جواب دے دو بھائی. ہاں علیاری صاحب, یہی انہی لوگوں کو جس کو آپ کہہ رہے کہ انہی کو بیوقوف کہا گیا, انہی کو ظالم کہا گیا. دیکھو تربیت کا زمانہ ہے, آیات اتر رہے, لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. ابھی تربیت نہیں, تربیت ہونے کے بعد انہی کو حضور اکرم, دیکھو نا یار, دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو نماز کے لیے آگے کر رہے ہیں. مرو ابا بکر یصلی بالناس, ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھا. اگر یہ بیوقوف ہوتا تو آگے کرتا اس کو. جی عجیب ہے. آپ اسی بخاری میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جگہ میں حضرت عمر کی موافقت کی ہے. دیکھو تربیت کے بعد تو انسان بدل جاتا ہے نا بھائی. اس سے پہلے کچھ لوگ تھے, پھر تربیت آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, پھر چیزیں بدل گئی. انہی لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کرتے تھے. خدا نخواستہ یہ ظالم تھے, بیوقوف تھے, جاہل تھے, ان کو سمجھ نہیں تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہی کے ساتھ گزارے. حالانکہ قرآن کریم میں حکم ہے انبیاء واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, انہی کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کو پکارتے, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر یہ غلط لوگ تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ کیوں رہے, ان کو الگ کیوں نہیں کیا, ان کو بگایا کیوں نہیں؟ عجیب بات ہے. یہ مختلف سوال ہے. اچھا یہ ان کے دو باتیں نہیں, سوال نہیں ہے, اسی کے ساتھ کنیکٹ. دیکھو نا, ابھی جواب دے دوں. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ رد نہیں کر سکے. انہوں نے مان لیا کہ الحمدللہ رب العالمین, ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کی مذمت کیا قرآن میں کہ یہ لا یعقلون, یہ صفی ہیں. اب مولوی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے ہر لفظ پہ, ہر حرف پہ, ہر آیت پہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کا نہیں ہے, ہمارا ہے. ہر مسلمان ہونا چاہیے, سب مسلمانوں کا. آپ لوگوں کا قرآن بالکل الگ ہے نا. اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ گناہ گار ہے, لیکن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں تو شیعہ مذہب نہیں ہے نا. تم اپنے مذہب کا اپنے عقیدے کا بولو. میں آج تک کہہ رہا ہوں نا, ہمارے پاس قرآن ہے. میں مسلمانوں کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں. کیا اللہ کی دیکھو نا, آپ کہہ رہے کہ ہمارا قرآن نہیں ہے, ہمارا قرآن امام غائب کے ساتھ ہے, پتہ نہیں کب آئے گا نہیں آئے گا, اللہ جانتا ہے. مولوی صاحب میں آپ سے پوچھا ہوں, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ابھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں, کیا اللہ کی جانب سے ان پہ واجب نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں پہ نہیں, شیعہ پر, غیر شیعہ پر, کرسچن پہ, یہود, نصارہ, ہندو, سب اللہ کی جانب سے یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے ہر حرف کی تصدیق کرو, ہے کہ نہیں؟ بالکل. اگر کوئی قرآن کی تصدیق نہیں کرتا, قرآن کی تصدیق نہیں کرتا, وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ کافر ہے. ایک آیت کی ابھی آپ کیا تصدیق کریں گے کہ ابو بکر عمر بیوقوف ہیں؟ نہیں. قرآن کے قرآن نے کہا ان کو لا یفقہون کہا, لا یعلمون کہا, لا یعقلون کہا. قرآن نے ان کو صفی کہا ہے. دیکھو تعصب, دیکھو انشاء مولوی صاحب کی, جب قرآن مجید, بخاری آپ کی, بھائی سنن نسائی آپ کی, مزید آسانی چاہیے, مزید آسانی میں بھی دکھا دیتا ہوں, لیکن ان کو تو صبر نہیں ہے, کہتے جلدی کرو جلدی کرو. بخاری آپ کی, نسائی آپ کی, اللہ کی جانب سے جبرائیل لے کے آتا ہے. کس کی مذمت؟ ابو بکر عمر کی مذمت میں لے کے آتا ہے کہ لا یعقلون ہیں یہ لوگ. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. وجہ بتاؤ کیوں تصدیق نہیں کر رہے بھائی؟ دیکھو نا علیاری صاحب, یا تو اللہ کی کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب نہیں. اگر اللہ کی کتاب ہے تو تصدیق کرو. کہتے ابھی میں آپ کو جواب دوں گا کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اس کو نماز پڑھا دو, نہیں پڑھا دو. دیکھو بیوقوف کے پیچھے نماز ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے بیوقوف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بھائی. امام جماعت بیوقوف آدمی ہو, ختم بات. دیکھو کیوں آگے کر دیا. ہاں دیکھو علی المرتضیٰ کے ہوتے اس کو آگے کیوں کیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب اس کا جواب لے لو, اس کا جواب لے لو. امامت جماعت کی نماز ہمارے شیعہ مذہب میں پہلی بات ہے, آپ اگر کوئی دلیل لے کے آتے ہو تو وہ دلیل خصم کے لیے مقبول ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ کے لیے حدیث, میں نے آپ کے لیے کتنے دلائل لائے, میں آپ کی کتب سے دلیل لے کے آؤں. قرآن مجید ہم دونوں مانتے ہیں, ان سے دلیل لے کے آیا, بخاری سے دلیل لے کے آیا, سنن نسائی سے. اب آپ پہ واجب ہے کہ شیعہ کتب سے پہلے دکھاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پہ لگایا. وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں, بلکہ شیعہ کتب میں یہ ہے کہ عائشہ نے اپنی طرف سے سازش کیا تھا ابو بکر کو نماز پڑھوانے کے لیے, حفصہ نے اپنے والد کو, تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو, لیکن ان دونوں نے اپنے والد کو بلایا تھا, ایک نے اپنے والد کو, دوسرے نے اپنے والد کو. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا انکن صواحب یوسف. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ کتاب ہے صحیح بخاری,
تو شیعہ کتب میں یہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہ بات ہی باطل ہے، ختم بات. پہلی جواب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، تم ثابت کرو کہ انہوں نے کیا ہے، ان کو امامت پہ لگا دیا. دوسری بات، صحیح بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الاذان، باب امامت المفتونی والمبتدع. اور بھائی مفتون مبتدع جہنمی ہوتا ہے. مفتون صاحب فتنہ، صاحب فتنہ جو اسلام میں فتنہ. مبتدع کون؟ جو اسلام میں چینج کر دیتا ہے. نماز کو چینج کرو یہ بدعت ہے، روزے کو چینج کرو بدعت ہے، سنت کو چینج کرو، شریعت کو چینج کرو، توحید کو، یہ بدعت ہے. کس کی امامت ہو جاتی ہے؟ بخاری صاحب نقل کرتے ہیں، قال الحسن کہتے ہیں، اور یہ بالاجماع آپ کے پاس صحیح ہے کتاب، اس صلی علیہ بدعتو، صلی علیہ بدعتو، بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو، کوئی بات نہیں ہے. مفتون صاحب فتنہ کے پیچھے نہ. او بھائی آپ کے نزدیک تو یہ ہے. پھر انہوں نے کہا لا نرى يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها. کہتا ہے کہ خسرے کے پیچھے بھی، مرد نہیں ہے نا خسرا، ٹرانسجینڈر جو مثلا وہ کہتا ہے میں مرد ہوں عورت بن جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی اگر ضرورت ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اچھا یہ تو آپ کا طریقہ کار ہے. یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، ملاحظہ کرو مولوی صاحب، سنن ابی داؤد میں. بھائی وقت آپ نے سارا لے لیا، اب ہم کب بات کریں یار. باب امامت البر والفاجر، الصلاة مكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجر وان عمل الكبائر. نماز تو اس دیکھیں میرے محترم ناظرین، بدعتی جہنمی ہوتا ہے، صاحب فتنہ حقیقت میں جہنمی ہوتا ہے. مسلمان بدعتی بھی مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ وہ خالد فی النار ہوتا ہے. بر و فاجر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. آپ کہتے ہیں نا ابو بکر کی امامت، پہلی بات ہے کہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو رد کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا، اس کو عزل کیا تھا نماز سے. پہلی تو اس کی امامت ثابت کرو. پھر دوسری بات، امامت ثابت بھی ہو جائے نا، ثابت بھی ہو جائے تو اس سے اس کی نہ عدالت ثابت ہوتی ہے نہ عقل. خود کہتے ہو، ابھی خود آپ نے جواب دیا کہ بیوقوف کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اچھا تو ابھی مجھے بتاؤ کہ تم قرآن کی کیوں تصدیق نہیں کرتے مولوی صاحب؟ جب قرآن ایک شخص کو اس کو سفیہ بولا ہے، سفیہ بولا ہے، ہدایت سے بری بولا ہے، تو اس کو تم کیوں امام بولتے ہو اپنا؟ اس کا جواب دے دو. فعصى آدم ربہ فغوا، آدم کو غوی کہا اللہ نے، تو غوا ہے یہ. تو آدم کا توبہ بھی قرآن، آپ کہاں پہ لگاتے؟ میں نے کہا پہلے دیکھو، میں نے آپ کو جواب دیا. آدم کا توبہ بھی قرآن میں ثابت ہے نا یار. تم لوگ سو یار، میری بات سنو نا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو ان کی توبہ ثابت ہے نا. کہاں پہ توبہ ثابت ہے؟ کہاں پہ توبہ کیا؟ دیکھو ہنسنا میرا جواب نہیں ہے، ہنسنا میرا جواب نہیں ہے. اگر یہ توبہ کی ہوتے تو رضیت الخمیس میں پھر دوبارہ آواز کیوں اوپر کیا؟ اور حدیث قرطاس میں پھر صحابہ نے پھر کیا نا ادھر شور مچایا، شور مچایا ادھر. شور مچایا کس نے؟ ابو عمر نے. شور کس نے مچایا؟ عمر کے پارٹی نے، دونوں نے مچایا. عمر نے، دونوں طرف سے شور مچی ہے. دیکھو دونوں طرف سے شور جس نے بھی شور مچایا، جس نے شور مچایا ہے، دیکھیں جس نے شور مچایا وہ ہمارے نزدیک وہ بے ادب ہے، وہ سفیہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. ایک بات سنو گے، ایک بات. ہاں سنیں گے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی امامت قرآن میں ہے؟ بالکل قرآن میں بات نہیں ٹال رہا ہوں، ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں بالکل ہے. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رضی اللہ عنہ وارضا نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، تو پھر اس میں کون سی غلط ہے؟ تو صحیح کہا اس نے. اگر علی المرتضی کی امامت بھی قرآن میں ہے تو قرآن کو اس نے مان لیا، اس نے امامت مان لیا، اور وہاں سے کہا کہ غلب علیہ الوجع، اس پر درد غالب ہے. روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوش کاری ہو جاتی تھی، پھر ہوش میں آ جاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو بھیجو، پھر کہتے تھے اسامہ کے لشکر کو بھیجو. آخر میں کہا کہ قلم دوات لاؤ میں آپ کے لیے دیتا ہوں. تو کچھ لوگوں نے کہا لاؤ، کسی نے کہا نہیں لاؤ. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نکالا اپنے پاس سے، دونوں کو نکالا. یہ نہیں کہا کہ بھائی جو نہیں مار رہا اس کو نکالو، جو لکھنے کا کہہ رہے اس کو چھوڑو. علی المرتضی وہاں موجود تھے. جی وہ پہلی بات ہے کہ نہیں، یہ بالکل یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. نکالا دونوں کا، بھاگ جاؤ. نہیں یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. پہلی بات کہ ان کے کلام میں کئی ایک جھوٹ ہیں. یہ پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں. حدیث قرطاس کی جتنی احادیث ہیں دیکھیں اس میں کئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. اس میں کہیں نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھ رہے ہیں. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اس واقعے میں مثلا ایک کسی اور دن بے ہوش ہو گئے، وہ الگ بات ہے. واقعہ قرطاس میں وہ یہ ہے کہ وہ شدید اسی دن اس واقعہ قرطاس میں یہ تھا کہ وہ شدید بیمار تھے، بے ہوشی کا کوئی ذکر نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے غلبہ ایک انسان کی غلبہ. یہ دیکھیں یہ بھی جملہ میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیمار ہوں چاہے سالم ہوں،
دونوں حالت میں نبی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ سالم ہے تو ان کا حکم واجب ہے, اگر وہ بیمار ہو گئے بھائی صاحب بشر ہے, بشری حالات پر طاری ہو جاتے ہیں محترم. یعنی بشری حالت کیا مطلب بکواس کرتا ہے, تکلیف ہو جاتی ہے اس کو, بکواس ہو جاتا ہے. دوسرے بشر جو ہے بکواس کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکواس کر سکتا ہے. اور نہیں, بشری حالت سے کیا مراد ہے آپ کے؟ بشری حالت سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کی عقل کھو گئی تھی. بھائی بشری حالت سے ان کی مراد یہ لفظ میں نہیں بولتے. غلب علیہ الوجہ کا کیا مطلب ہے؟ عمر جو کہہ رہے تھے غلب علیہ الوجہ, وہ نقل بالمعنی ہے. کیونکہ بخاری کا مذہب یہ ہے کہ نقل بالمعنی اس کے لیے جائز ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے بولا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نستجیر باللہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر رہے ہیں, اس کا بولنے والا عمر تھا. اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان پہ غلب علیہ الوجہ, وہ عقل, ان کی عقل کھو گئی تھی. یہ بشری حالات سے اس کی کیا مراد ہے شخص کی؟ اور لوگوں, یہ بشری حالات سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاگل بھی ہو جاتے تھے, جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہو جاتے تھے. وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے منہ سے کیا وصیت لکھنا ہے, کیا وصیت لکھنا ہے, پاگل ہو گئے, نستجیر باللہ. یہ ان کی حالت ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے لیے قلم و کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایک وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ, یہ انہوں نے عقل سے کہی ہے یا غلب علیہ الوجہ یہ بے ہوشی کی حالت میں مثلا ان کے منہ سے جو نکل رہا ہے خود پتہ بھی نہیں ہے؟ بشری حالت ان پہ غالب ہو گئی ہے. کون سی حالت ہے مجھے بتاؤ, تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ بے ہوشی کی حالت ہے, بے ہوشی یعنی حالت ہے, عقل نہیں ہے, عقل نہیں ہے. نبی صلی اللہ, دیکھو عزیزو, ہدایت مکمل بکواس کر رہے تھے, دیکھو نا آپ غلط ہذیان کہہ رہے تھے نا, ہذیان کہہ رہے تھے نا, عقل نہیں ہے, ہذیان کہہ رہے تھے. میرے بات سنو, میرے بات الحمدللہ آج 1440 سال کے بعد میرے محترم ناظرین, مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا, اس ان کو عقل کا انکار کر رہے ہیں. جس کو قرآن نے کہا کہ وہ بے عقل ہے, اس کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل بنا دیا کہ وہ پاگل ہو گئے تھے. اور بھائی عقل کی حالت میں حکم دے رہے تھے یا پاگل کے ہونے کی حالت میں حکم دے رہے تھے؟ وہ ایک بات بتاؤ, تمہارا نبی جو ہے, ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا قلم کاغذ لیا, ان کی عقل تھی یا نہیں تھی, یا بشری حالت میں ایسے بے ہوشی بھی تھی؟ دیکھو میری بات سنو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت بشر بیماری آتی تھی یا نہیں؟ عقل کبھی نہیں کھوتی تھی, عقل کبھی ان سے دور نہیں ہوتی تھی. تکلیف ہو جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے انسان کے, دانت میں درد ہے, سر میں درد ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایسے ان کے منہ سے جو نکلا اس کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے, پاگل ہو گیا. بیماری اور ہے, عقل کو جانا اور ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے آپ سے 3 دفعہ سوال کیا, آپ مجھے بتاؤ انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ, یہ انہوں نے جو حکم دیا ہے یہ ان کی عقل کی حالت میں حکم دیا ہے یا بے عقلی کی حالت میں حکم دیا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا بے ہوش ہو گئے تھے, یعنی بے عقل نہیں تھی. بے ہوشی کی حالت میں عقل نہیں تھی ان کی. میں نے کب کہا؟ دیکھو بے ہوشی عقل نہیں ہے بھائی, بے ہوشی یعنی عقل نہیں ہے. دیکھو نا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, راوی کون ہے حدیث کا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں راوی اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے نا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے, غلط ہے, بالکل غلط ہے. کتاب اللہ کافی نہیں ہے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ کتاب اللہ کافی ہے تو تم کیوں کہتے کتاب اللہ و سنتی؟ کوئی مسلمان اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ ہمیں صرف سب حدیث جلا دو. لکھوائی بھائی صاحب, لکھوا دی, وہ الگ بات ہے. لکھوا دی کیوں نہیں لکھوائی؟ لکھوا دی, الگ بات ہے. ابھی دور نہ جاؤ, ابھی اس بات کا تم جواب دے دو کہ تم ایک شخص کو دیکھو. بات آپ نے کی, مجھے نہیں چھوڑا. عمر رضی اللہ عنہ اگر علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے, ان کو آگے کرنا نہیں چاہتے تھے, تو چند دن پہلے, چند زمانہ پہلے غدیر خم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے, اس نے کیوں منع نہیں کیا؟ نہیں کر سکتا تھا, اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں ہر جگہ, دیکھیں عمر کی کیا حیثیت ہے بھائی, عمر کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح نہیں ہے کہ عمر ہر جگہ منع کر سکتا ہے. ابھی ایک منٹ بھائی صاحب, آپ ابھی جو ہے نا, آپ نے بہت افسوس کے ساتھ میرے عزیزوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے, آپ لوگوں نے ان کی زبان سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ, انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں کہا ہے, بے ہوشی کی حالت میں کہا. غلب علیہ الوجع, دیکھو نا میں نے کہا غلب علیہ الوجع, اس کا ترجمہ کرو. تکلیف تھی, اس کا کیا عقل میں مغلوب تھا ان کا, تاری تھی تکلیف ان پہ تاری. دیکھیں میں نے کب کہا بھائی صاحب, میں نے کب کہا
میں نے کہا مغلوب العقل نہیں ہوتا، اس پر تکلیف تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، اس کو تکلیف نہیں دیا جائے، مزید تکلیف اس کو نہیں دیا جائے، بس یہ بات کی، اور اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ ابھی مجھے بات کرنے دو بھائی، انہوں نے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے بات کر رہے بھائی، مجھے تو بات کرنے دو۔ ٹھیک ہے بات کرو، تم ابھی تم نے بات کیا نا، ابھی کتنا ٹائم چاہیے؟ تم 5 منٹ تم بات کرو، 5 منٹ میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھو نا، 5 منٹ کی بات نہیں ہے، 10 منٹ کی بات نہیں، میں نے کہا، میں نے بنیاد میں جو سوال رکھا تھا آپ نے اس کو باہر مجھے نکالا، بالکل دور رکھا آپ نے۔ میں نے کہا جو دین تشیع ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا ہے، اس میں تعریف ہے اللہ کی، اس میں بنیادی مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ساری جو دین کی ساری جو تکمیلات ہے اس کو سارا اتار دیا گیا اس پر، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اب اس میں جو دین آیا ہے اللہ کی تعریف کیا ہے، میں آپ کے آس پاس دیکھ رہا ہوں، اللہ کا نام کدھر ہے؟ یا ابا الفضل عباس، یا ابا عبداللہ علیہ السلام، دیکھو بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ نے یہی دین بھیجا تھا کہ ہمارا تعلق لوگوں سے، دیکھو میری بنیادی سوال یہی ہے، آپ مجھے ادھر ادھر نکال رہے ہو، مجھے مت نکالو نا، میں بنیاد میں کہہ رہا ہوں جو دین اللہ نے اتارا تو اپنے تعارف کے لیے، اپنے پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، رب کو پہچانے، لوگوں کے ساتھ نہ جڑے۔ ابھی آپ لوگ کس کے ساتھ جڑے بھائی صاحب؟ آپ میں سے کوئی کہتا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حجت کے ساتھ، ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں نبی کے بغیر، ہم اللہ کو نبی کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اللہ کو نبی کے اور نبی کو اہل بیت علیہ السلام کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس دین ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ اللہ نے نبی بھیجا ہے، نبی نہ ہوتے تو اللہ کا دین نہ ہوتا، اور اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو نبی کا دین نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سنو نا، میں یہی کہتا ہوں کہ بنیادی جو دین اللہ نے بھیجا ہے اپنے تعارف کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، سارے تعریفی اللہ کے لیے۔ پھر موضوع چینج کیا نا انہوں نے، پھر موضوع چینج کیا، نہیں چینج نہیں ہے، حدیث کرتاس میں بات کرو، اور تم نے نبی کو بیوقوف بنا دیا بھائی۔ علیاری صاحب ایک بات سنو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دین اللہ نے بھیجا ہے انسانیت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کی نجات کے لیے، کیا تشیع کا یہی دین ہے؟ آپ کے مجالس میں اللہ نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے، آپ کے مجالس میں آپ کے ذاکر یہی نہیں کہتے، آپ کے معمم جو بڑے بڑے علماء وہ نہیں کہتے، آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں بھائی صاحب، اللہ کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ دیکھو میں چاہتا تھا کہ یہ سب بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، حج جاتے ہیں تو اللہ، سب دنیا جانتی ہے کہ شیعہ نماز پڑھتا ہے، شیعہ حج پہ جاتا ہے، شیعہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، یہ کیا؟ شیعہ قرآن پڑھتا ہے، شیعہ تہجد پڑھتا ہے، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ شیعہ اللہ کو نہیں جانتا۔ بھائی موضوع کا آپ چینج کر رہا ہے، اب مجھے بات کرنے دیں۔ دیکھیں میرا سوال یہی ہے، سوال کرتے کرتے یہ دین اللہ نے اتارا، بھائی یہی میرا سوال ہے بھائی صاحب، بنیادی سوال ہے کہ جو دین اللہ نے اتارا انسانیت پر، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس میں کیا ہے کہ اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا شکر ہو، اللہ کی عبادت ہو۔ آپ لوگوں کے مذہب میں اللہ کی تعریف نہیں ہے۔ اچھا میرے دیکھو اب سنو، اب چپ کرو پلیز، یہ جہالتیں باتیں ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو۔ دیکھو میرے محترم، یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ مذہب میں اللہ کی تعریف ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کسی دن کھول لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیفہ سجادیہ، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں وہاں پہ دیکھ لیں کہ کس طرح ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے گر کراتے تھے۔ میں لیکن موضوع کو آپ کو موضوع چینج کرنے نہیں دوں گا، یہ آپ کی چالاکی ہے، ابھی ہمارا اور آپ کا اختلاف، ابھی ہمارا اور آپ کا اختلاف اللہ کے صفات پر ہے، لیکن اللہ کی عبودیت پہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھو نا، بھائی بات کرنے دو نا، سوال یہی ہے، بھائی جواب دوں یا نہ دوں؟ میرے سوال سنو گے کتنی دفعہ سناؤ گے بھائی؟ بھائی آپ دیکھ موضوع کدھر ادھر ہٹا رہے ہیں نا، موضوع کو مت ہٹاؤ۔ میں کہتا ہوں جو دین اللہ نے اتارا انسانیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری قیامت تک انسانوں کے لیے، یہ وہی دین ہے جو آپ کے پاس ہے۔ سمجھ گیا، یہ اسی ایک سوال کو انہوں نے 20 مرتبہ تکرار کیا نا۔ تم میں بھائی سنو، تم میں سے کوئی کہتا ہے یا حسین اشفنا، یا حسین ارزقنا، یا حسین اقض حاجاتنا، یہی دین ہے۔ یہ اور سوال ہے بھائی صاحب، یہ اور سوال ہے، یہ مزید دیکھیں کیا آپ لوگوں کے دین میں سارے شرک اور بدعت ہے، اللہ سے نہیں ہے؟ یا ابا عبداللہ الحسین،
یا ابو الفضل العباس، یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی صاحب؟ اچھا آپ لوگوں کو نہیں کہتے کہ اللہ او بھائی صاحب پلیز اب دیکھو، تم مجھے کہتے ہو کہ چپ کرو میں تاکہ میں سوال کروں، پھر آپ 3-4 مختلف سوال کرتے ہو جو کرو اس طرح سوال سے مجھے مت ہٹاؤ. ایک سوال یہ ہے کہ میرے محترم آپ نے شروع میں جو آیا تم اپنے دین کو قرآن، بھائی چپ کرو پلیز، مجھے بھی بات کرنے دو نا مولوی صاحب. ایک سوال ہی کرنا ہے، آپ نے جواب تو دینا نہیں، آپ نے سوال کرنا. میں نے سوال سن لیا آپ کا، آپ سن لیں. آپ نے جو شروع میں آ کے سوال کیا تھا بھائی صاحب وہ اور سوال تھا. آپ نے کہا وہی سوال ہے وہ آپ کا خرافات ہے، شرک ہے، بدعت ہے. اب بھائی بات کرنے دو. آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ دین وہی اللہ وہی دین ہے جو اللہ کی جانب سے آیا. اب آپ مزید سوالات کر رہے ہیں نا. آپ نے شروع میں آزاداری کے متعلق بھائی بات کرنے دو پلیز. آپ نے سوال کیا تھا آزاداری کے متعلق، آپ نے سوال کیا تھا، ابھی سوال کیا ہے کہ مثلا آپ یا حسین کہتے ہو یا عباس کہتے ہو یا علی کہتے ہو تو یا اللہ نہیں کہتے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں نے آپ کے جو بنیادی سوال تھا، میں نے یہ سب میں نے کہا تھا کہ یہ اسی فروعات، اسی کی جو اساسی اختلاف ہے، اسی اساسی اختلاف سے بعد فرعی اختلافات نکل جاتے ہیں. نماز ہمارا آپ سے مختلف ہے، روزہ آپ سے مختلف ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سے مختلف. ہمارے پاس آ جائے نا، آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بدعت ہے، وہ گناہ ہے. آپ لوگ جو وضو بناتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے. آپ لوگوں کا جو ماہ رمضان جس وقت افطار کرتے ہو اسی وقت آپ اپنا روزے کا جو ہے باطل کر دیتے ہو. آپ جو تراویح پڑھتے ہو اللہ کی عبادت کی بجائے آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بدعت ہے. ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم بھی یہی کہیں گے، آپ کو سنائیں گے کہ یہ سب آپ کی بدعت ہے. آپ جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، یہ کفر باللہ، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک آپ کا دین باطل ہے. ہم یہ سب اختلافات کہاں سے آئیں؟ یہ ایک بات ہے، اس کا ایک جڑ ہے وہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت. مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت میں ہمارے آپ سے اختلاف ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا میرے عزیز، جس کو تم خلیفہ مانتے ہو نا، تمہاری اپنی کتب سے میں نے ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی خلافت کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے جن کا ظاہر نہیں، سنو ابھی میری باری ہے. اب جن کا ظاہر انسان ہوگا، ان کا باطن شیطان ہوگا. وہ میری ہدایت پہ نہیں ہے، میری سنت پہ نہیں. جو ان کی تصدیق کرے وہ میرے دشمن ہے، جو ان کی اتباع کرے وہ میری دشمن ہے. جو ان سے دشمنی کرے، جو ان کی اعانت نہ کرے، وہ میری امتی ہے. میں اس کے نبی ہوں، میں اس کی شفاعت کروں گا. اور اس کی نشانی بتائی. نشانی کیا ہے کہ یہ امارت السفہاء ہے، یہ سفہاء ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صفی کون ہے. قرآن میں آ جاتے ہیں، صفی بتا دیا قرآن نے کہ صفی کون. آپ ایک لفظ رد نہ کر سکے. میں نے بخاری سے ثابت کیا، سنن نسائی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ قرآن میں کس کو صفی کہا گیا. مزے کی بات یہ ہے میرے محترم، بلکہ درد کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، اور کہتا بھی ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر ایک شخص قرآن کے ایک لفظ پہ بھی یقین نہ رکھے وہ کافر ہوتا ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر عمر صفی ہیں تو آپ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ نہیں سب چپ کرو. تم نے قرآن کا انکار کرتے ہو. پھر اسی ابو بکر عمر کی امامت و خلافت جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا، قرآن نے اس کو سفاہت قرار دیا، ان کو گمراہ قرار دیا، باطل. اس کے بچانے کے لیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا. کیونکہ پاگل جو ہے نا، پاگل کبھی نبی نہیں بنتا. ایک شخص جو مجنون ادواری، اس کو مجنون ادواری بولتے ہیں. ایک شخص ابھی صحیح ہے پھر پاگل ہو جاتا ہے. نہیں سنیں، نہیں میری بات نہیں سنو مولوی صاحب تم بھاگنے کی کوشش کر، موضوع چینج کرنے کی کوشش کر رہے. تم نے یہاں پہ جو باتیں کی ہیں مجھے بات کرنے دو. دیکھو ابھی میری باری ہے. تم نے ایک بولتا ہے مجنون ادواری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی صحیح ہے، کل جو ہے وہ پاگل ہو جائے گا. ان کا عقیدہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو وہ پاگل ہو جاتے تھے. بشری حالت ان پہ طاری ہو جاتی تھی. اب تم نے خود کہا بشری حالت، انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں، یہ بے ہوشی کی حالت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ بے ہوشی کی حالت یعنی ان کا عقل کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ بالکل بات ہی نہیں کر رہے تھے. وہ بات کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کہتے قلم کاغذ لے کے آؤ میں لکھ دوں. لیکن یہ ان کی ہوش نہیں تھی، یعنی عقل نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہوتے تھے. یہ رسول پاک سب دنیا کو پتا ہے کہ ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے عقل پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس کی سنت پہ، اس پہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت میں کتنے دفعہ بیمار ہو گئے؟ بہت دفعہ بیمار ہو. بلکہ ایک بیماری تھی ان کو شقیقہ کی ایک بیماری ہے جس کو مائگرین بولتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ ان کے سر پہ درد ہوتا تھا. ہماری جان ماں باپ ان پہ فدا ہو. اگر وہ ہر دفعہ اسی طرح تو ان کی سنت پہ اعتبار کیا رہتا؟ پھر میرے محترم ناظرین میں نے ان سے واضح طور پہ سوال کیا تھا کہ یہ انہوں نے جب حکم دیا تھا کہ قلم کاغذ لے کے جواب کیا دے رہے ہیں بھائی صاحب؟ نہیں اب پتہ چلا نا کہ تم اس دین پہ ہے ہی نہیں ہے. پتہ چلا نا تم نے جب نبی سوال کیا ہے؟ میرا سوال کیا ہے؟
میرا سوال میں نے بتا دیا. چپ کرو ابھی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نہیں چپ کرو بھائی ابھی میری باری ہے. تم تو سوال کر رہے ہو, سوال کا جواب چھننے کا تم سوال وہی ہے. دیکھو مسئلہ امامت مسئلہ خلافت پہ ہمارا آپ سے نزاع ہے. مسئلہ امامت کے لیے تم اس شخص کو امام مانتے ہو جس کو اللہ اور رسول نے بیوقوف پاگل جاہل کہا ہے. دیکھو یہ میرا علیاری صاحب یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ میرا سوال نہیں ہے. امامت اور خلافت پر دوسری نشست میں بات کریں گے اگر موقع ملا. میرا جواب یہی میں بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو میرا یہ جواب ابھی نہیں ہے, یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کبھی ادھر میں بنیادی کہہ رہا ہوں. دیکھو جو دین اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو پاگل ہو گئے تھے, جس کو تم کہتے ہیں بے ہوش ہو کے پاگل ہو گئے تھے, ایسے فضول حکم دیتے تھے. الگ موضوع ہے, یہی موضوع ہے. اور بھائی اسی دین میں دیکھیں آپ میری بات سنو گے, آپ نے بہت سے باتیں کی. آپ کی شفقت ہوگی, مہربانی ہوگی. دیکھو آپ کی شفقت ہوگی, مہربانی ہوگی. دیکھو اللہ آپ کو خیر دے. میں نے کہا تھا 5 منٹ میں ختم بات. 5 منٹ. آپ چائے پی لے تسلی کے ساتھ, میں بات کرتا ہوں. دیکھو علیاری صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین اللہ نے جو اتارا ہے اول پیغمبر سے لے کر آخر پیغمبر تک, یہ صرف اتارا ہے اپنی عبادت سکھانا, لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا. اب دیکھو میری بات سنو یار, میری بات سنو. الگ موضوع ہے, موضوع سے نکل جاؤ گے میں کیسے بات کروں گا سر. میں آپ کی خدمت میں 10 درجہ عرض کر رہا ہوں. دیکھو میں کہتا ہوں جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا آخری تکمیلات کے ساتھ, اس میں کیا ہے. دیکھو اس کے محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے, اگرچہ آپ لوگ اس کو نہیں مانتے. محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے. ابھی دیکھو میری بات سنو یار, میری بات سنو. ابھی میرے بات مت کاٹو. آپ نے مجھے 5 منٹ دیے تو میں بات کرتا ہوں. آپ لوگوں کے دین میں جو امامت ہے وہ قرآن میں نہیں, آپ کو لوگوں کا خمس قرآن میں نہیں, آپ لوگوں کے رجعت قرآن میں نہیں. اچھا سنو نا, تنصیب امامت. دیکھو میں بات پورا کروں نا. تنصیب امامت 12 اماموں کا قرآن کریم میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ اچھا رجعت نہیں ہے, خمس نہیں ہے, امام غائب نہیں ہے, وغیرہ نہیں ہے. سارے میں نے کہا نا کہ یہ دین جو آپ لوگوں نے لیا ہے, ان لوگوں کی بنیاد کو میں جانتا ہوں کہ لوگ کون ہے. ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نہیں ہے, کیونکہ ان کی باتوں میں, حضرت جعفر صادق کی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابو بکر عمر کی تعریف کرتے ہیں, فضیلت بیان کرتے ہیں. نہج البلاغہ ہے ہمارے سامنے, سوائے دعوت اور ایک خطبہ شکیہ, اس کے علاوہ اس میں وہ آپ کے جو ہے نا محدثین کہتے ہیں اس میں 4 مجاہیل, اس میں 4 مجاہیل ہے, اس میں جو ہے نا وہ ایسے ضعیف لوگ ہیں, مجہول ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے. اس کے علاوہ پوری نہج البلاغہ میں آپ دکھا سکتے ہیں مجھے کہ اس نے ابو بکر عمر کی مخالفت کر لی ہوں. نہیں, انہیں ابو بکر عمر کے ہاتھوں پر حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کی, ان کے پیچھے نماز پڑھی, ان کے ساتھ جہاد جو ہے نا اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے, شریک ہو گئے, لڑائیوں میں شریک ہوئے کفار کے خلاف. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو مکمل ابھی دین کا جو ڈھانچہ ہے آپ لوگوں کے پاس, میرا سوال بنیادی یہ ہے علیاری صاحب, اسے نہیں ہٹنا آپ نے. جو دین آپ لوگوں کے پاس ہے, میرا ماننا ہے, میرا مطالعہ, میرا تحقیق, 1400 سال کی تحقیق علماء کرام کی کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو دین اللہ کے رسول پر اتارا گیا تھا. یہ بعد کے خرافات ہے, بعد کی چیزیں ہیں. آپ لوگ ضد میں آ گئے, حق میں آ گئے اور بغض میں آ گئے, بہت سے آپ لوگوں نے نکالی. یہ فروعات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں فروعات کی بات نہیں کر رہا ہوں. فروعات ہمارے بھی بہت سے آپ کی سے اس پر بات نہیں ہوگی. میرا آج کا سوال ہے آپ کے اوپر کہ جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا, آپ لوگوں کے پاس جو دین ہے یہ وہی دین ہے نہیں ہے. آپ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہو, انہی لوگوں کے ہاتھوں علی المرتضیٰ نے بیعت کی, حسنین ان کے ساتھ رہے, حسنین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. کوئی بھی چیز نقل کرتے ہو نا شیعہ کتب سے ثابت کرو. جو بھی مقدمہ تم یہاں پہ عرض پیش کرتے ہو نا اس کو شیعہ کتاب سے دکھاؤ پہلے. اس طرح تو مناظرہ تو نہیں ہوتا, یا کم از کم حوالہ دے دو. جو بھی تم کہتے ہو کہ مثلا دیکھو ایسا مقدمہ لاؤ جو خصم کے لیے طرف مقابل کے لیے مقبول ہو نا. تم کہتے ہو کہ یہ ہوا, تم سب اپنے عقائد بتاتے ہو نا, وہ تو ہمارے تو نہیں بتاتے. حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے ہاتھ سے بیعت کی نہیں کی. آپ کی کتابیں نہیں, میرے کتاب سے دکھاؤ. تو میرا عقیدہ پوچھا نا, میں کہتا ہوں نہیں کیا. میرا عقیدہ یہ نہیں کیا. تو یہ دیکھو میں نے بنیاد رکھا ہے نا کہ آپ کا دین وہ دین نہیں جو اللہ کے رسول پہ اترا تھا.
آپ لوگوں تم استدلال کر رہے ہو مجھ پر کہ ابو امیر المومنین صاحب نے بیعت کیا، اور بھائی شیعہ اس بات کو نہیں مانتے کہ بیعت کیا، تو دکھاؤ نا شیعہ کتاب سے پہلے اپنا مقدمہ ثابت کرو. کوئی بھی استدلال ہو اس کے مقدمے ہوتے ہیں، اس کے پریمیسز ہوتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے. مقدمہ پہلے لاؤ گے پھر نتیجہ نکالو گے. اگر مقدمہ ہی مردود ہے خصم کے لیے تو اس کو کیوں ذکر کرتے ہو؟ اگر ثابت ہو گیا علی علی صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہم ابوبکر یہاں پہ ثنا کریں گے، پھر ہم یہاں پہ ابوبکر پہ صلوات بھیجیں گے، درود بھیجیں گے، ختم. اگر تم نے ثابت کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام ابوبکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، پر نزاعی ختم. اس کے لیے پھر ایک چیز مانگتا ہوں آپ سے، ایک چیز پھر یہ جو ہے نا، ابھی فی الحال میرے پاس وہ حوالہ جات نہیں ہے، اگر ہفتے کے لیے آپ مجھے اجازت دو گے تو میں لاؤں گا. بالکل ہمارے سر آنکھوں پر. ابھی میری باری ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی آپ بات کروا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میرے محترم ناظرین، اختلاف کس پر ہے؟ خلافات تو بہت ساری باتوں پر ہے. اختلاف کا جڑ، اختلاف کا اساس کس پر ہے؟ اختلاف کا اساس مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ابوبکر اور عمر کو اپنا بعد خلیفہ نہیں بنایا ہے، یہ خود عمر نے خود کہا بیعت ابی بکر کانت فلتۃ، بیعت ابوبکر کی بیعت فلتہ تھی، وقی اللہ شرها. اور عمر نے خود کہا کہ ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی وان اترک فقد ترک من هو خیر منی، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر تھے، اس نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو ابوبکر عمر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں، اس کی یہ شرعی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. ابوبکر عمر کی خلافت باطل ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اسی کی دلائل سے میں نے آج ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ابوبکر اور عمر کی خلافت کو وہ خلافت قرار دی ہے جو باطل ہے، جو نہ ان کی سنت پہ ہوں گے، نہ ان کی ہدایت پہ ہوں گے. ظاہر میں انسان ہوں گے، باطن میں جثمان قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. ایسے لوگ میرے بعد خلیفہ بنیں گے جو روح ان کی شیطان کی ہے اور بدن ان کی انسان کی بدن ہے. وہ کون ہے؟ وہ صفی ہوں گے. صفی کون ہے؟ قرآن مجید میں واضح طور پہ میں نے دکھا دیا کہ قرآن مجید میں اور بخاری کی روح سے صفی کون ہے، جاہل، نادان، ہدایت سے دور کون ہے، وہ میں نے ثابت کر دیا. اب ان حضرت سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کی تصدیق نہیں کرتا. ابوبکر اور عمر کے لیے ان کا تعصب اتنا ہے کہ ابوبکر اور عمر کے لیے قرآن کو بھی ٹھکرا دیں گے. بخاری مسلم آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، اس کو ٹھکرا دیں گے. اب بات چلی حدیث قرطاس پر میرے محترم ناظرین، کہ انہوں نے کہا کہ ابوبکر عمر نے توبہ کیا پھر انہوں نے آواز بلند نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، میں نے کہا حدیث قرطاس میں لوگوں نے آواز بلند کیا. وہ تو ان کا کیا کہنا تھا حدیث قرطاس کے متعلق؟ انہوں نے کہا کہ ان سے میں نے بار بار پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، دیکھیں یہ تبلیغ کی حالت میں حکم دیا، یہ لوگ کم از کم خود اجماع کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر گناہ وغیرہ غلطی صادر ہو، لیکن تبلیغ کے وقت ان سے گناہ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اللہ کی جانب سے مبلغ وہ خطا کرتے ہیں تو پھر اس کی کسی بات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، دین کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں ہے، کم از کم وہ تبلیغ میں معصوم ہے. تو آج یہ شخص آئے ہیں، انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا ہے، کیونکہ نبوت کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ کم از کم تبلیغ دین میں وہ معصوم ہو. انہوں نے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی بقلم وکتف اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا. میرے لیے قلم لے کے آؤ اور تختی لے کے آؤ کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں، ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا. انہوں نے خود، آپ لوگوں نے خود ان کی زبان سے سنا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا کہ انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں یہ بات کہی ہے، یعنی کہ ان کا ہوش نہیں تھا، عقل نہیں تھا، بالکل ان کے نص الفاظ ہیں. آج یہ شخص، اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے. عمر ابوبکر کے لیے آج پہلے انہوں نے کیا کیا؟ عمر ابوبکر کے بچانے کے لیے قرآن کا انکار کر دیا، پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، حالانکہ ان کو خود بھی پتہ ہے. اور انہوں نے کتنی جھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جائے. کوئی اس حدیث قرطاس میں یہ نہیں ہے. اس حدیث قرطاس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. اور بھی صحابیوں نے نقل کیا، اکثر عبداللہ ابن عباس نے نقل کی. عبداللہ ابن عباس سب بخاری میں کتنی جگہ موجود ہے میرے محترم ناظرین کہ اس واقعے کو نقل کر وہ کہتے ہیں الرزیہ کل الرزیہ. یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں. ما حال بین النبی و بین وصیتہ او بین الکتاب کہ الرزیہ کل الرزیہ، سب مصائب کا جڑ. یہ بخاری کے الفاظ نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کا الفاظ نہیں، سب مصائب کا جڑ ہیں. عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، احمق نہیں ہے، ربانی هذه الامه. خود تم لوگوں نے روایت کی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، جبرائیل نے کہا کہ یہ نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے یہ ربانی هذه الامه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگا کر کہا کہ اللہم علمہ الکتاب. یہ بخاری میں موجود ہے کہ اللہ اس کو قرآن کے علم عطا فرما. سب صحابہ سے، بہت سارے صحابہ سے افضل ہے علم میں.
اچھا یہ عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب مصائب کا جڑ اسی میں ہے کہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں دیا اور پھر یہ اور اتنے روتے تھے کہ ان کے آگے جو کنکر ہوتے تھے زمین ہوتے تھے ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے. تو اگر واقعاً فروعات پہ آ گئے, یہ فروعات نہیں ہے میرے بھائی, یہ اصل مسئلہ امامت پر ہے, مسئلہ امامت پر ہے, مسئلہ امامت. آپ نے دیکھے میرے بھائی, آپ نبی پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. قرآن کس نے لایا؟ نبی پہ لایا, وہی نبی جو پاگل تھا. اور بھائی آپ اگر یہاں پہ مانو کہ پہلے یہاں پہ پہلے کب کہا؟ ابھی وہی آپ نے کہا تھا کہ اب بے ہوشی کی حالت میں حکم دیا ہے, آپ نے خود کہا. دیکھو نبی پر دیکھو نبی آپ نے خود کہا آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے نا. نہیں بے ہوشی نہیں آتی, بے ہوشی نہیں آتی, بے ہوشی نہیں آتی. میں دیکھو نا میری بات سنو, میں نے یہ کہا تھا کہ نبی اگر بے ہوشی آ جائے نا, بے ہوشی آ بھی جائے تو کچھ نہیں بولتے ہیں, اس نہیں کہ بکواس کرتے ہیں. میں نے کب کہا بکواس کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو ابھی مجھے جواب دے دو, ابھی مجھے جواب دے دو کہ انہوں نے جو فرمایا تھا, یہ فرمایا تھا کہ میرے قلم کاغذ لا کے آؤ کہ میں آپ کو وصیت لکھ لوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ انہوں نے جو کہا تھا, یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل و ہوش سے کہا تھا یا بے عقلی سے کہا تھا, بے ہوشی سے کہا تھا؟ نہیں, ہوش سے کہا تھا, ہوش سے کہا. تو کیوں پہلے بولا کیا؟ تو جب بات سنو نا, تو کیوں کہتے ہو, کیوں کہتے ہو کہ بے ہوشی سے کہا تھا؟ شروع میں کہا, اب تم نے اپنے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, علی صاحب آپ تو جن لوگوں نے مخالفت کیا, دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں یا اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ مجھے بتاؤ بھائی. یہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت کتنے گروپ موجود تھے؟ 2 گروہ موجود تھے. صحابہ اکثر موجود تھے, اکثر موجود تھے نا. ان میں 2 گروہ ہو گئے نا, کسی نے کہا لکھوا دو, کسی نے کہا چھوڑ دو. اب ما ينبغي عند نبی, یہی الفاظ ہے نا کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی نبی کے پاس جھگڑا ہو. جھگڑا کرنے والوں میں علی المرتضیٰ تھے, نہیں تھے. دکھاؤ, ثابت کرو, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ موجود تھے نا, کہ جھوٹ بولتے ہو, دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو کہ رسول امیر المومنین صاحب نے آواز اٹھائی ہے, جھوٹ بولتے ہو, دکھاؤ کسی تاریخ میں, شیعہ کتب میں, وہ عمری کتب میں دکھاؤ کہ امیر المومنین صاحب نے بھی جھگڑا کیا. نہیں, کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے, کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے. اگر موجود بھی تھے نا, ایسا ضروری نہیں کہ ہر شخص جو موجود ہے وہ جھگڑا بھی کرتا ہے. تمہارا جو کام ہے جھوٹ, تمہارا مذہب ہی اسی بات پہ اساس ہے مولوی صاحب, تمہارا مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ تم جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے جاؤ, جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے جاؤ. جھوٹ بول رہے ہو نا, ثابت کرو نا, کسی اپنے کتاب سے ثابت کرو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی آواز اٹھائی. میرے بات سنو, میں نے کہا جو لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ کتاب لکھوا دو, تو صحیح تھے غلط تھے؟ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھوا, اگر آرام سے کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھا دو, اچھی بات کر رہے تھے, کتاب لکھوا دو آرام سے کہہ رہے تھے نا. پھر حضور اکرم آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں, دونوں کو باہر نکالا. اگر آواز نہیں اٹھائی تو باہر کیوں نکالا اس کو؟ نکال دیا سب کو نکالا. مطلب یہ ہے کہ آپس دونوں طرف. تو مجھے بتاؤ, نہیں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے, دیکھیں اجازت دیں, جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ نہیں, مجھے بات کرنے دو. کتاب کرتاس پہ ہمارا سوال نہیں ہے آج. میں دیکھو, آپ میرے سوال کو کبھی ابھی مجھے بات کرنے دو. پہلی بات ہے, جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے وہ سب غلط کرتے ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ کہتا ہے لکھا دو, چاہے کہتا ہے نہ لکھا دو, ٹھیک ہے نا. لیکن جن لوگوں نے شروع میں مخالفت کی ہے اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کہہ رہے ہیں, یہ تو بخاری میں 7 جگہ موجود ہے, وہاں پہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کر رہے ہیں, وہ ان کا تو کفر ثابت ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کنایتاً یا سوال کی حالت میں کیا یہ بکواس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یہ تو کفر ہے, اس میں شک ہی نہیں. آج آپ بھی الحمدللہ یہاں پہ اپنے کفر کا آپ نے شروع میں ثبوت دے دیا. جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ بات بہت قبیح ہے, آخر میں اپنی بات آپ نے گھما دی اور کہہ دی کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں, انہوں نے نہیں کہا. لیکن شروع میں آپ نے کہا تھا, شروع میں کہا تھا 2-3 دفعہ آپ نے کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں, شروع میں کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں. تو بہرحال جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے, بھائی چپ کرو, جن لوگوں نے آواز اٹھائی انہوں نے سب غلط کیا. لیکن ان میں سے جنہوں نے صرف آواز اٹھایا نا کہ لکھا دو, انہوں نے ان لوگوں کے جواب میں کہا کہ آواز کہا ہے کہ لکھا دو جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں, یہ بکواس کر رہے ہیں. ان دونوں کا گناہ ایک جیسا نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. پھر یہ کہنا اگر موجود بھی تھے تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے آواز اٹھایا ہو. ابو عمر کے متعلق یہ موجود ہے, آپ کے علماء کے اعترافات موجود ہیں کہ عمر ہی وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. وہ بخاری کے نص الفاظ غلبہ الاوجہ حسبنا کتاب اللہ. ابھی آپ کا عقیدہ یہی ہے حسبنا کتاب اللہ؟ مجھے بتاؤ پورا کرو, بات پورا کرو. حسبنا کتاب اللہ خود بذات خود کفر ہے.
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر کتاب اللہ کافی ہے تو اللہ نے کیوں کہا بار بار کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو میری اتباع کرو. کہ یہ اسلام میں صرف قرآن مجید، صرف قرآن میں سب کچھ، سب ہدایات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اہل بیت الطاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس کے بغیر اسلام بالکل انکمپلیٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. اگر آپ سنت کو نکال دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو نکالیں، حسبنا کتاب اللہ، یہ خود لفظ کفریہ ہے. غلبہ الوجع بھی، غلب الوجع جو عمر نے کہا تھا وہ بھی عبارت اخرى ہے اسی سے کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر بالله. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکالا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہاں پہ اس حالت میں وصیت لکھانا ناممکن تھا. دیکھیں آپ خود میرے ناظرین محترم اس بات کو اچھی طرح تصور کریں کہ ایک شخص فرض کریں نبی نہیں ہے، فرض کریں ایک عام آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اپنے خاندان کا بزرگ آدمی ہے، 70 سال کا ایک آدمی ہے، وہاں پہ لیٹا ہوا ہے بیماری کی حالت میں. اس کے ساتھ اس کے بیٹے آئے ہیں، اس کے نواسے آئے ہیں، بھائی آئے ہیں. وہ کہتا ہے قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں یہاں پہ وصیت لکھ دوں. تو وہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ کہتا ہے لکھ دو، کچھ کہتا ہے نہ لکھو. اس حالت میں وصیت لکھنا ناممکن ہے، سب کو پتا ہے. اس حالت میں وصیت لکھنا ناممکن ہے جب تک جھگڑا ہو رہا ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھا کام کیا کہ ان لوگوں کو نکال دیا، ان بدتمیزوں کو وہاں سے نکال دیا. یہ صحابہ کا آخری کردار، آخری زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے برات کا اظہار کیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا، ان کو نکال دیا، ان کا منہ کالا کر دیا. اس میں عمر بھی تھے. تو ان کو جب نکالا ہے تو حدیث میں بہت موجود ہے کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھا دیا. اب کہتے انہوں نے سوال کیا کہ پیغمبر نے کیوں نہیں لکھایا. یہ ان کی بیوقوفی ہے، ان کی جہالت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وصیت نہیں لکھایا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وصیت جو ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھایا یا نہیں لکھایا. یہ کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس الہلالی، جزء نمبر 1. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں اسی نے تو سارا برباد کر دیا سب کچھ. یہاں پہ علماء اس کو نہیں مانتے، اکثر ہم سب مانتے ہیں. حدیث نمبر 11 نہیں مانتے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. میں بتاتا ہوں، سلیم بن قیس الہلالی نے سب کو تباہ کر دیا. کچھ نہیں، آپ ہمارے احادیث نے، حقائق نے، آپ کو قرآن نے تباہ کیا. ابھی میں نے قرآن دکھایا، آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا الست قد شهدت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ حين دعا بالكتب ليكتب فيها ما لا تضل الامه ولا تختلف. طلحہ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تختی لے کے آؤ، ہڈی لے کے آؤ اور قلم لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں، تاکہ امہ میں اختلاف نہ ہو، گمراہی نہ ہو. فقال صاحبك، اور تیرے ساتھی نے کہا ان نبی اللہ یہجر، اور تیرے ساتھی عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم ترکا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، پھر انہوں نے وصیت کو چھوڑ دیا. قال بلا قد شهدت ذلك، طلحہ نے کہا جی مجھے یاد ہے. قال فإنكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي أراد أن يكتب فيها. جب آپ لوگوں کو نکال دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ میں کیا لکھانا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ سب اس پہ شاہد ہوں. فأخبره جبرائیل ان اللہ عز وجل قد علم من الامة الاختلاف والفرقة. تو جبرائیل نے کہا کہ یہ امت آپ کی بات کو نہیں مانے گی، آپ کے بعد امت میں اختلاف آئے گا، آپ کے بعد افتراق آئے گا. ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك 3 رح. تو جب آپ لوگوں کو نکال دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس حالت میں لکھانا ہی ناممکن تھا. اس حالت میں یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جن لوگوں نے مجھ سے بدتمیزی کی ان کو قتل کرو. اصل تو یہی بنتا تھا شریعت کے روح سے. جو پہلا جو حکم ہے کہ جن لوگوں نے بدتمیزی کی ہے، رسول کو خود پتہ ہے، اس شخص کو بخوبی پتہ ہے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نستجیر باللہ ہذیان کا ہے، بکواس کیا ہے نستجیر باللہ. حکم تو یہ تھا کہ سب قتل ہو جاتے، لیکن اس وقت اگر کہتے کہ عید کو قتل کرو تو وہاں پہ جنگ صفین وہیں پہ شروع ہو جاتا، وہاں پہ خانہ جنگی اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت میں ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، ان کو نکال دیا وہاں سے. جب ان کو وہاں سے نکال دیا ہے تو پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وصیت لکھا دیا اور 3 لوگوں کو شاہد بنایا، سلمان و ابو ذر اور مقداد کو. وسمى من يكون من الائمه الهدى الذين امر الله بطاعتهم الى يوم القيامه. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ کون ہے قیامت تک. فسماني اولهم، سب سے پہلے میں، ثم ابني هذا وادنى بيده الحسن ثم الحسين ثم 9 من ولد ابني هذا يعني الحسين علیہ السلام. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا دیا وہاں پر کہ سب سے پہلا جو خلیفہ ہوگا میں ہوں گا، اس کے میرے بعد امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد 9 امام ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرزند سے. كذلك كان يا ابا ذر وانت يا مقداد، ابو ذر مقداد. یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ وصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا یا نہیں لکھا؟ فقاموا وشهدوا، سب کھڑے ہو گئے اور شہادت دی. نشهد بذلك على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کام شہادت دیتے ہیں ہوا.
ٹھیک ہے نا. یہ کتاب سلیم ہم شیعہ محدثین کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے. شیعہ محدثین کے نزدیک شیعہ مجتہدین ان کی باری آتی نہیں ہے. شیعہ مجتہدین کو حدیث کا کیا معلوم. شیعہ مجتہدین کے نزدیک یہ بالاجماع نصر صحیح متواتر ہے. اچھا ابھی آپ سے پہلے کسی شخص نے فون کیا تھا, تو یہ حدیث قرطاس. اب جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے مسئلہ امامت, مسئلہ خلافت پر ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت, ان کی خلافت مختلف احادیث سے آپ کے کتب میں ثابت ہے. اسی طرح ابو بکر عمر کے جو متعین آپ کے کتب میں, بلکہ قرآن مجید سے آج میں نے ثابت کیا. آپ جواب بھی نہیں دے سکے نا. اس کی جواب میں آپ نے صرف یہی کہا جواب کے لیے کب موقع دیا بھائی صاحب, آپ نے جواب کے لیے موقع کب دیا؟ بتاؤ, کیا آپ تصدیق کرتے ہو کہ ابو بکر عمر سفیہ تھے؟ دیکھو نا, جواب دے دو. میں نے جو سوال کیا آج اسی پر بحث ہے نا, آج اسی پر بحث ہے نا. میں نے جو سوال کیا تھا اس سوال کے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کی. کبھی ادھر کی بات ہے, کبھی ادھر کی بات ہے, فروعات پہ آ گئے, کبھی اختلافی مسائل پہ آ گئے. آپ سوال یہ ہے کیا دین اللہ کی جانب سے وہی, اگر دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو دنیا کو معلوم ہے. تو یہ دین اگر اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں تو وہی اللہ کی دین ہے. ہاں, آپ لوگ جو دین لیتے ہو نا, کن سے دین لیتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر سے لیتے ہو. ابو بکر عمر کو بتاؤ مجھے, کیا تم تصدیق کرتے ہو قرآن کی, بخاری کی, نسائی کی, اپنی نبی کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ سفیہ تھے یا تصدیق نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ. دیکھو نا بات, میں نے جو بات کی نا وہ بات الگ ہے, وہ سوال میرا الگ ہے. میں نے سوال یہی ہے کہ دین, اگر یہ دین دیکھو, اگر کوئی سفیہ سے دین لیتا ہے وہ اللہ کے دین ہے. مجھے بتاؤ, سفیہ جو بھی ہے, اگر کسی سفیہ سے دین لیتا ہے انسان, گمراہ سے دین لیتا ہے, وہ اللہ کی دین ہے. آج میں نے آپ کے اپنے کتاب سے, قرآن سے, بخاری سے ثابت کیا ابو بکر عمر سفیہ تھے. میرے بات سنو بھائی, میرے بات سنو نا, میری بات سنو نا. آپ ابھی سفیہ اس کو کہہ رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ اس کو سفیہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں سفیہ کہا, تعریفیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. دکھاؤ شیعہ کتاب میں, دکھاؤ کس تعریف کیا. اس کو علی المرتضیٰ نے نہیں سمجھا, اسی لیے ان کو سفیہ سمجھتے تھے. حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے زمانے کے لوگ ہیں. کبھی اس کو سفیہ کہا, کبھی بالکل ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ. خروج اور بات ہے, خروج اور بات ہے, سفیہ سمجھنا اور ہے. دیکھو نا, میری بات سنو یار, آپ نے 10 منٹ بات کی, مجھے 2 منٹ نہیں چھوڑتے, میں کہاں جاؤں؟ تم جواب دے نا. تم منہج البلاغہ شیعہ کو چھوڑ دو. فعلاً تم جواب حلی دے دو, تم جواب الزامی نہ دو. تم اسی مقدمات کو اب جواب دے دو, پھر نقصی جواب کا ذکر کرو نا. اگر یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہو؟ یہ قرآن کی آیت اور بخاری کی روایت. نہیں میرے کون سی روایت؟ وہی کیا عمر نے بدتمیزی کی ہے, آواز بلند کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سفیہ بولا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے جس کو سفیہ بولا, جاہل بولا, گمراہ بولا, تو وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ مجھے اس بات کا جواب سمجھاؤ مجھے. علی المرتضیٰ نے اس کی امامت قبول کر لی, نہیں کیا. عمر کی امامت قبول کر لی, عثمان کی کر لی بھائی صاحب. نہیں اس کے زمانے میں اس نے خروج کیا, جھگڑا کیا, نہ دعویٰ کیا, کچھ نہیں کیا. دکھاؤ یہ کتاب شیعہ کتاب ہے, کتاب سلیم ہے, یہ کتاب کافی ہے, یہ بلّہ افضل الفقیہ ہے. دکھاؤ. میں دکھاؤں کہ امیر المومنین اسلام ابو بکر عمر کے متعلق کیا کہتے تھے؟ میں دکھاؤں آپ کو مسلم سے دکھاؤں. نہج البلاغہ سے دکھاؤ, نہج البلاغہ سے دکھاؤ. وہ تمہارا کام ہے, تو استدلال کرنا تیرا کام ہے, شیعہ کتب سے استدلال کرنا تیرا کام ہے. اچھا مولوی صاحب جو ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو مانتے تھے. وہ کسی شیعہ کتاب سے کوئی اس کو ان پہ لازم ہے کوئی حدیث لے کے آئیں, وہ کیسے ان کو مانتے تھے. میں دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. میرے محترم ناظرین, کتاب ہے کون سی؟ صحیح مسلم. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, سنہ 1432 میں کتاب دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. باب حکم الفیء, کتاب الجہاد والسیر والمغازی. اچھا, حدیث نمبر 1757. حدیث لمبی ہے, ملاحظہ فرمائیے. اس حدیث میں گفتگو چل رہا ہے خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب اور عباس بن عبد المطلب اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان. ابو بکر عمر کہتے ہیں فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابو بکر نے کہا کہ میں رسول کا ولی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فجئتما, تو تم دونوں میرے پاس, ان کے پاس آئے تھے, ابو بکر کے پاس آئے. تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأته من ابی. ہاں, تو عباس آپ جو تھے اس وقت
اپنے بتیجے سے اپنا میراث طلب کر رہے تھے، اور یہ حضرت جو ہیں یہ ان کی وائف ہیں، ان کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کی میراث ان کے والد سے طلب کر رہے تھے. کس سے طلب کر رہے تھے؟ ابو بکر سے. فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اس وقت ابو بکر نے یہی حدیث نقل کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، جو ہمارا ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوا کرتا. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، تو تو نے یا عباس اور آپ نے یا علی علیہ السلام، آپ دونوں کا نگاہ ابو بکر پہ اس طرح تھا کہ ابو بکر کاذب ہے، گنہکار ہے، غدار ہے، خائن ہے. اور صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا بھائی مولوی صاحب میں نے؟ ہاں لیکن ڈنڈی مارا نا، ڈنڈی مارا، ترجمہ بھی کیا ڈنڈی بھی مارا. ڈنڈی کیا؟ آپ لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ایسا غدار ہے، خائن ہے، یہ گمان ہے. آپ لوگ یہی سمجھ رہے تھے نا، لیکن حقیقت ایسا تو نہیں ہے نا. کہتے کہ آپ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے لیکن حقیقت تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب عمر جھوٹے ہیں سچے؟ انہوں نے یہی کہا کہ میرے بولو. عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر حقیقت میں سچے جو بھی ہیں. دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو اچھے مان رہے تھے، عمر کو اچھے مانتے تھے، ان کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے. حالانکہ یہ عمر کے اپنے الفاظ ہیں کہ علی علیہ السلام اور نہ صرف علی علیہ السلام، عباس بھی، عباس ابن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے، یہ دونوں ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے؟ ابو بکر کو کذاب، گنہکار، غدار اور خائن. واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق، اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر بڑے سچے اچھے آدمی تھے. ثم توفی ابو بکر، اس کا ترجمہ کرو. اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، ہدایت پہ تھا اور حق کا تابع تھا. اللہ اکبر. اور سنو، دیکھو یہاں پہ دو عقیدے ہیں نا، ایک عقیدہ ہے علی علیہ السلام کا، ایک عقیدہ ہے عمر کا. عمر آپ کہتے ہیں، دیکھو میرے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے آپ بھول گئے. آپ کہتے تھے کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو اچھے مانتے تھے، ان سے بیعت کیا، ان کی امامت کو مانا ہے. حالانکہ خود عمر کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو جھوٹے مان رہے تھے. وہ جو عمر کہہ رہا ہے کہ وہ اچھے تھے، نیکوکار تھے، وہ عمر کا عقیدہ ہے، وہ عمر کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پہ بات یہاں پہ چل رہی ہے اس بات پہ کہ علی علیہ السلام کا نظر، ان کی نگاہ ابو بکر پہ کیا تھی. پھر دوسرا حدیث دیکھیں، پھر وہ اسی حدیث میں ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی. وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں ولی ہوں ابو بکر کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں وصی خلیفہ ہوں. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، تو تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے. رأیتمانی، تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے. رأی عقیدے کو بولتے ہیں. تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے. تم مجھے اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں کاذب ہوں، آثم ہوں، غادر ہوں، خائن ہوں. واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق، اور اللہ جانتا ہے کہ میں صادق ہوں، میں سچا آدمی ہوں، نیک آدمی ہوں، حق کا پیروکار ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہمیں نہ کہہ دیں بھائی کہ علی علیہ السلام ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے، کیونکہ عمر کا اپنا قول موجود ہے، ان کی اپنی شہادت موجود ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو کاذب، جھوٹا، آثم، گنہکار، غادر، غدار، خائن، چور، خائن، خیانت کرنے والا مانتے تھے. تو کیوں کہتے ہو کہ امیر المومنین علیہ السلام ان کو